لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے دنیا کی سب سے مہنگی ترین گائے۔ روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام عامیل تھا، ملک اور دولت اور حشمت اس کی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا، لیکن ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت ہی غریب مگر تھا بہت ہی طاقتور، اور اپنے چچا کے مال پر لالچ و طمع رکھتا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا مجھے مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کے ملک اور میراث پر اپنا پورا قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی طمع و لالچ نے اس کو مجبور کر دیا، اور ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کے سرحد میں رکھ آیا، اور پھر اس کے ملک اور میراث سے سلطنت کا مالک ہوا، اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تمام گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں۔ اور ہر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ اس نے ان کے چچا کو مارا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دشمن جانتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس مقتول پر ماریں، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح اپنے ہاتھوں ہی سے کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جتنی بھی طاقت و عقل کا مالک نہیں ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ قوم بولی کیا ہم کو پکڑا مذاق نے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور نہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ پھر وہ بولے، ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کر دیں ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچہ بلکہ جوان سال ہو، اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہنے لگے، کہہ دیجئے ہمارے رب کو، اپنے رب کو کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیسا ہے رنگ اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہو خوب زرد رنگ کی جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا، بولے پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ کس قسم کی ہے، وہ گایوں میں شبہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے، نہ وہ محنت کرنے والی ہو، نہ ہل جوتنے والی ہو کہ پھاڑے وہ زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور دماغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے کہ لایا ہے تو ہمارے پاس ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت اجنبی ان کو آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے موجود ہے اور اس کی قیمت اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے سو خرید لے۔ دراصل قصہ گائے کا یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد صالح نیک بخت تھا، اور اس کے ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بہت چھوٹا تھا، اور اس کے ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جنگل میں خدا پر سونپی تھی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس گائے کو میرے بیٹے کو دے دینا۔ اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، نیک بخت صالح اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار رہتا، اور اس نے اپنے معمول یہ بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا۔ پہلے حصے میں وہ سوتا اور دوسرے میں عبادت کرتا، اور آخر حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا دستور العمل تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگل و میدان میں جا کر لکڑیاں چن لاتا اور پھر اس کو بازار بیچتا۔ جب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ تو فقراء و مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا، اور تیسرے حصے میں آپ کچھ کھا لیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹا، تیرا باپ فلاں میدان میں تیرے لیے ایک گائے خدا پر سونپ کر گزر گیا ہے، تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے خدا سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ وہ مثل شعاع آفتاب کے نظر آئے گی۔ یہ سن کر اس نے اس میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے لیے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دے دے۔ پس وہ گائے بحکم خدا اس کے سامنے آ کر موجود ہوئی، اور وہی گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ، میں تیری فرما بردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا تیری پیٹھ پر بیٹھنے کو، مگر یہ کہا ہے کہ تجھ کر پکڑ کر لے آؤں۔ پس وہ جوان لڑکا اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ اس وقت شیطان بصورت رکھوالے کے اس کے آگے آ کر بولا کہ اے جوان مرد، میں اس کا پاسبان ہوں، اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ جب راستے میں مجھ کو کچھ حاجت پڑی، میں اس میں مشغول ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم ہم کو اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو، اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ بات سن کر اس جوان نے کہا کہ جا خدا پر بھروسہ کر، جب تیرا ایمان درست تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے بیچ دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ بات میری ماں نے نہیں کہی ہے کہ میں گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اچانک ایک پرند جانور گائے کے پیٹ کے نیچے سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب اس نے پکارا، اے گائے، برائے خدا میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ آواز سنی اور فوراً حاضر ہو گئی، اور پھر اس نے اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، جو مجھ کو لے بھاگا تھا وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا، اور وہ مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تو نے خدا کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ کو اس لائن سے چھڑا لیا۔ غرض وہ جوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کھانے پینے کو نہیں، تو اس گائے کو فروخت کر ڈال۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ تو اس کو 3 اشرفی میں فروخت کر ڈال،
وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار میں گیا اور خداوند قدوس نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا ہم اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا، اگر تم اس گائے کے وزن برابر بھی دینار دو گے تو بھی بے حکم ماں کے نہیں بیچوں گا۔ یہ سنتے ہی پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو 6 دینار بازار میں ہوتی ہے۔ تب اس کی ماں نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس فرشتے نے دوبارہ 12 دینار قیمت اس کی کہی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ بازار میں اس گائے کی قیمت 12 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور وہ ہم کو فائدہ بتانا آیا ہے۔ پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مرد وہیں کھڑا ہے۔ تب اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اب اس گائے کو مت بیچو اور تم اپنی ماں سے جا کر کہو کہ تم اس کو موسیٰ بن عمران کے آنے تک اس کو رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل اس کا اب تک نامعلوم ہے۔ اس کو وہ خریدے گا اور چمڑے بر وزن کر کے روپے تم کو دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ گائے اسی صفت کی پائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان بتایا تھا، چنانچہ اس گائے کو اس سے خرید کر ذبح کیا اور اس کے چمڑے بر روپیہ وزن کر کے اس کو دیا اور زبان اس گائے کی کاٹ کر گلے سے عامیل مقتول پر جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے رکھ دی۔ خدا کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس کی رگوں میں اور اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بآواز بلند اور فصیح زبان سے کہا، اے لوگو گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کی لالچ سے مارا ہے۔ اتنا بول کر وہ پھر مر گیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عامیل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا، اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقیروں کو بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی اور پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھا دنیا کی سب سے مہنگی ترین گائے کہ جس کی قیمت اس کے چمڑا بھر کر روپیوں کی لگائی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔